ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں قرآن سے مختلف پہلو سے واضح کیا جا چکا کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے اور دنیا کی کوئی طاقت حق کا رد نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ایک اور پہلو سے حق آپ پر کھول کر واضح کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن میں کہنا ہے کہ سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہانے کا ذکر تو کیا، لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ کیوں بہایا گیا؟ یعنی سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی مقدار میں تانبا کس مقصد کے لیے دیا گیا؟ سلیمان نے اس کو پگھلا کر کب، کہاں اور کیوں استعمال کیا؟ جب قرآن میں دیکھا جائے تو پورے قرآن میں کہیں بھی سلیمان کے نام کے ساتھ کہیں بھی اس تانبے کے استعمال یا اس تانبے کے دیے جانے کے مقصد کا ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ کیونکہ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہانے کا ذکر کیا تو آخر کیوں، یہ بتانے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے تھی۔ تانبے کا چشمہ کیوں بہایا گیا سلیمان کے لیے؟ آخر سلیمان کو اس کی ضرورت کب، کہاں اور کیوں پیش آئی؟ اتنی بڑی مقدار میں تانبے کا استعمال کہاں کیا گیا؟ آپ پورے کا پورا قرآن چھان لیں، آپ کو کہیں بھی سلیمان کا نام استعمال کرتے ہوئے سلیمان کی طرف سے تانبے کے استعمال کا ذکر نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن ان سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہے، خاموش ہے، تو قرآن اپنے ہی دعوے میں غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ قرآن ہر بات کو بیان کرتا ہے، اور نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ ہر پہلو سے سامنے رکھتا ہے، اور وہ بھی مسئلوں سے۔ اس لیے اگر قرآن ان سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو اس کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن اپنے ہی دعوے میں جھوٹا ہے، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ قرآن اپنے دعوے میں جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، قرآن اپنے ہی دعوے میں غلط ہو ایسا ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، قرآن نے اگر ان سوالات پر خاموش ہی رہنا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے بلا وجہ ایسی بات ہی کیوں کی؟ اگر قرآن کے پاس ان سوالات کے جوابات ہی نہ تھے تو قرآن نے خود ہی ان سوالات کو جنم کیوں دیا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر تو یہ کہ قرآن میں سلیمان کو تانبے کے دیے جانے کا ذکر بے معنی و بے مقصد ہو جاتا ہے، جس کا مطلب اللہ نے اس قرآن کی آیات کو بالحق نہیں اتارا، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ ناظرین، نہ تو قرآن بغیر حق اتارا گیا اور نہ ہی قرآن کوئی بے مقصد و بے معنی بات کرتا ہے، نہ ہی قرآن کوئی ایسا سوال کھڑا کرتا ہے جس کا وہ جواب ہی نہ دے، اور نہ ہی کوئی ایک بھی ایسا سوال ہے جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کہتا، سوچتا یا سمجھتا ہے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب نہیں ہے، قرآن کسی بھی سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے، قرآن ہر بات کو ہر پہلو سے بیان نہیں کرتا، تو اس میں قصور اللہ کا نہیں، قصور قرآن کا نہیں، بلکہ قصور اس کا اپنا ہے۔ قصور ایسا کہنے والے کا اپنا ہے کہ وہ اس معیار پر پورا ہی نہیں اتر رہا جس معیار پر پورا اترنے سے قرآن اپنے راز کھولتا ہے۔ وہ اللہ کے طے کردہ اس قانون پر ہی پورا نہیں اتر رہا جس پر پورا اترنے سے ہی قرآن کھلتا ہے۔ قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، اس لیے قصور اللہ کا نہیں، قصور قرآن کا نہیں، بلکہ قصور ایسا کہنے، سوچنے یا سمجھنے والے کا ہے۔ آپ پیچھے یہ بات جان چکے کہ اللہ نے نہ صرف ہر اس مسئلے یا معاملے کو قرآن میں بیان کر دیا جو انسانوں کو پیش آنا تھا، اور پھر کسی ایک بھی بات، معاملے یا مسئلے کو قرآن میں ایک ہی پہلو سے ایک ہی مقام پر بیان نہیں کیا، بلکہ ہر بات کو، ہر معاملے کو، ہر مسئلے کو ہر پہلو سے ایک سے زائد مقامات پر قرآن میں بیان کیا۔ اس لیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مقام پر یہ بتایا کہ سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، تو اسی قرآن میں کسی دوسرے مقام پر سلیمان ہی کی طرف سے اس تانبے کو کب، کہاں اور کیوں استعمال کیا گیا اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کی۔ اور جب اللہ سے یہ سوالات کیے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سوالات کے جوابات سورہ الکہف میں ذوالقرنین علیہ السلام کے موضوع پر ہی بات کرتے ہوئے دیتا ہے۔ جس کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، ایک مقام پر اس کا نام تو دوسرے مقام پر اس کے اسم سے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس تانبے کے استعمال کی تفصیلات بھی بیان کر دی، جس سے یہ بات مزید کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ غور کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی
کہ پورے قرآن میں ایک جگہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہانے کا ذکر کیا گیا تو دوسری جگہ اس تانبے کے استعمال کا ذکر کیا گیا کہ اسے کب، کہاں، کیوں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب تانبا سلیمان کو دیا گیا تو ظاہر ہے استعمال بھی سلیمان نے ہی کیا، یوں ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے۔ قرآن میں صرف اور صرف 2 مقامات پر ہی غیر معمولی مقدار میں پگھلے ہوئے تانبے کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک مقام پر اس کے استعمال کا ذکر کیا گیا اور استعمال کرنے والے کو ذوالقرنین کہا گیا، اور دوسرے مقام پر اس کا ذکر کیا گیا جسے وہ اتنی غیر معمولی مقدار میں تانبا دیا گیا، جس نے وہ غیر معمولی مقدار میں تانبا پگھلایا، اور وہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اب آپ خود غور کریں کہ کیا ذوالقرنین اور سلیمان 2 الگ الگ شخصیات تھیں یا پھر ایک ہی شخصیت سلیمان علیہ السلام؟ وہ سلیمان علیہ السلام تھے جنہیں دوسرے مقام پر ذوالقرنین کہا جا رہا ہے، یعنی سلیمان ہی وہ شخصیت تھی جسے 2 مخصوص قرن حاصل تھے، اور 2 مخصوص قرن زمین کے مغرب اور مشرق تھے۔ سلیمان ہی وہ شخصیت تھی جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، یعنی مکن دیا گیا۔ اب ناظرین، دنیا کی کوئی طاقت اس حق کا رد نہیں کر سکتی کہ ذوالقرنین داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔